ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ ان درختوں کے جھنڈ میں ایک عورت کا بسیرا ہے جس کو عرف عام میں گاؤں کے لوگ چڑیل اور پچھل پہری کہتے تھے۔ مغرب کے بعد اگر اس راستے پر غلطی سے بھی قدم رکھ دیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی جانور کے روپ میں دکھتی، اور اکثر لوگوں نے اس کو انسانی روپ میں بھی دیکھا تھا، لیکن بہت خوفناک۔ ان زمینوں کا مسئلہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، اس لیے وہ چھوٹا سا جنگل آج بھی ویسا ہی ہے۔ اب میں بھی اپنے چھوٹوں کو اپنے اوپر گزرے ان لمحات کے قصے سناتا ہوں تو کچھ یقین کرتے ہیں، کچھ میری طرح ہی ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ میرا نام محمد بشیر ہے اور میرا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے۔ فی الحال عرصہ ہوا لاہور میں جاب کر رہا ہوں، لیکن جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میرے گاؤں میں ہی پیش آیا تھا۔ ہمارے گاؤں سے شہر کی طرف جانے کے لیے ایک کچی پکی سڑک تھی، لیکن اس سڑک سے ایک ایسا راستہ بھی تھا جس سے شہر تک کا فاصلہ اور محدود ہو جاتا تھا۔ اس شارٹ کٹ سے 1.5 گھنٹے کا راستہ گھٹ کر آدھے گھنٹے کا رہ جاتا، لیکن وہ شارٹ کٹ بالکل ویران جنگل سے گزرتا تھا۔ کسی زمانے میں شاید وہاں کھیت ہوا کرتے ہوں گے، لیکن خاندانی دشمنی کی وجہ سے ان کھیتوں پر کبھی ہل نہ چل سکا۔ وہ کھیت ویران ہوتے گئے اور گھنے درختوں اور جھاڑیوں نے ان زمینوں کو گھیر لیا۔ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ ان درختوں کے جھنڈ میں ایک عورت کا بسیرا ہے جس کو عرف عام میں گاؤں کے لوگ چڑیل اور پچھل پہری کہتے تھے۔ مغرب کے بعد اگر اس راستے پر غلطی سے بھی قدم رکھ دیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی جانور کے روپ میں دکھتی، اور اکثر لوگوں نے اس کو انسانی روپ میں بھی دیکھا تھا، لیکن بہت خوفناک۔ ہم بچپن میں تو خیر بہت ڈرا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ان باتوں کو مذاق میں لینے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم دیکھتے اکثر سامان سے لدے ٹرک وقت بچانے کے لیے اسی راستے کا انتخاب کرتے تھے، چاہے دن ہو یا رات۔ اس لیے یقین ہونے لگا کہ یہ سب باتیں بچوں کو اس ویران جگہ سے دور رکھنے کو بنائی گئی ہیں۔ لیکن کبھی ان ٹرک ڈرائیور سے ڈھابے پر بات ہوتی تو وہ لوگ بھی کہتے کہ ہم اس راستے پہ سفر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم نے بھی ان درختوں میں بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ کبھی قد آدم جانور نظر آتے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرک کی کسی سے ٹکر ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں۔ وہاں کچھ تو ضرور ہے، اور جو بھی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس جگہ رکیں، تو ہمارے دل میں ڈر پیدا کرتی ہے کہ ہم جلد سے جلد اس راستے سے گزر جائیں۔ اور پھر زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب بڑے بوڑھوں کے بنائے گئے قصوں کی حقیقت معلوم ہوئی۔ میں ان دنوں ابا کے ساتھ سبزی منڈی میں کام کیا کرتا تھا۔ ہم اپنی گاڑی میں سبزیاں اور پھل لاد کر مختلف جگہوں پہ لے جاتے۔ ان دنوں کام زیادہ تھا تو یہ طے ہوا کہ ابا منڈی میں ہی رک کر سودا طے کر لے اور میں جلد سے جلد پھل سبزیاں دکانداروں تک پہنچا کر واپس آ جاؤں، تاکہ ہم باقی مال لوڈ کر کے فجر سے پہلے دوسرے ٹرپ کے لیے نکل سکیں۔ اس روز موسم بہت خراب تھا، وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہونے لگتی جس سے روڈ پر گاڑی کی گرفت نہیں بیٹھ رہی تھی۔ اس وجہ سے کام نمٹانے میں کافی تاخیر ہونے لگی تھی۔ واپسی پر میں نے گھر میں کھانا کھایا اور ابا کے لیے بندھوا لیا۔ اب میرا رخ شہر کی طرف تھا۔ میں اپنی طرف سے کافی تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن پھر بھی سڑک پر پھسلن کی وجہ سے رفتار پر قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب میرا گزر ان درختوں کے جھنڈ کے سامنے سے ہوا
تو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی اس طرف موڑ لی تاکہ اس شارٹ کٹ سے جلدی شہر تک پہنچ جاؤں۔ اس کچے راستے پہ صرف گاڑی کی روشنی تھی، باقی درختوں کے جھنڈ میں بالکل اندھیرا تھا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ ایسا لگا جیسے گاڑی کی کسی وزنی چیز سے ٹکر ہوئی ہے۔ میں اتنا بے وقوف تھا کہ تب بھی میں چوکنا نہ ہوا، بلکہ گاڑی سے اتر کر دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ گاڑی کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ موبائل کی روشنی سے گاڑی کے نیچے دیکھا، کچھ نہ تھا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا، ریس دی۔ ریس دینے سے ٹائرز اپنی پوری رفتار سے گھومتے، لیکن گاڑی ایک انچ بھی آگے نہ بڑھتی۔ میں باہر نکل کر ٹائرز چیک کرنے لگا کہ شاید کسی گڑھے میں نہ پھنس گئے ہوں۔ وہ جگہ بارش کے پانی سے گیلی ضرور ہو رہی تھی، لیکن پکی تھی، نہ کوئی گڑھا تھا نہ کیچڑ۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھا کہ ہنسنے کی آواز سے چونک گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں اس جگہ کی ساری کہانیاں گھوم گئیں، کیونکہ درختوں کے اس جھنڈ میں گاؤں کی کسی عورت کا ہونا ناممکن تھا۔ اس ہنسی کے بعد بالکل سناٹا چھا گیا تھا، اور پھر گھنگروں کی چھنک سے وہ سناٹا ٹوٹا۔ گھنگروں کی وہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ میں دوڑتا ہوا گاڑی کے اندر جا بیٹھا اور پھر سے ریس دی، لیکن گاڑی اپنی جگہ پہ ساکن۔ گھنگروں کی آواز گاڑی کے بہت قریب ہو گئی۔ کوئی گاڑی کے آس پاس چکر لگا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور تیز تیز دعائیں پڑنے لگا۔ کچھ لمحوں میں گھنگروں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ گاڑی کی روشنی میں میرے بالکل سامنے ایک عورت میری طرف پیٹ کیے کھڑی تھی۔ میں بے قابو ہوتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا اور واپسی کے راستے پہ بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کو ایسے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل میرے پیچھے ہے، میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میں کئی بار گرا، لیکن چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر پھر سے اٹھا اور بھاگنے لگتا۔ مجھے بھاگتے ہوئے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ مجھے اب تک اس جنگل سے باہر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے اپنے چاروں طرف ایک ہی طرح کا راستہ دکھ رہا تھا۔ میں تب بھی بغیر رکے بھاگتا رہا، اور یکدم کسی بہت ہی سخت چیز سے ٹھوکر لگی۔ میں نیچے کی طرف گرا اور کسی کھائی میں گرتا چلا گیا۔ آنکھیں بند تھیں، کمزوری سے کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آس پاس بہت لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کا شور تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ذرا سی آنکھ کھولی تو سورج کی روشنی سے نہ کھول پایا۔ اسی لمحے کسی نے سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے پڑے اور کان میں ابا کی آواز آئی تو کوشش کر کے آنکھیں کھولی۔ ابا بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔
اب اندازہ ہوا میں اس وقت ٹرک اڈے کے قریب ایک ڈھابے پہ تھا۔ ابا مجھے گھر لے گئے۔ گھر میں مسجد کے امام صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر دم کیا تو سر سے بوجھ کچھ کم ہونے لگا۔ کچھ دنوں تک میں اسی طرح بخار میں تپتا رہا اور آہستہ آہستہ طبیعت بہتر ہونے لگی۔ امام صاحب روز ظہر سے پہلے دم کرنے آ جایا کرتے تھے۔ جب طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تو پھر سے کام پر جانا شروع کر دیا۔ تب ٹرک ڈرائیور سے اڈے پہ ملاقات ہوئی تو تفصیل معلوم ہوئی۔ ایک ٹرک کا رات میں ان درختوں کے جھنڈ سے گزر ہوا تھا جو کہ وہ لوگ وقت بچانے کے لیے اکثر کیا کرتے تھے۔ تب ان کو میری گاڑی بھی جنگل میں کھڑی نظر آئی، لیکن وہ لوگ اپنی روایت کے مطابق جنگل میں رکے نہیں، صرف میری گاڑی میں جھانکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اب جو وہ لوگ اس جنگل سے باہر نکلے تو میں بے سدھ حالت میں وہیں زمین پہ پڑا ہوا ملا۔ وہ لوگ مجھے لے کر ٹرک اڈے پہ آ گئے اور میرے ابا کو خبر کر دی۔ بعد میں ظہر کے بعد ابا کے ساتھ جا کر وہ لوگ گاڑی لے کر واپس آئے۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، نہ اس پر کسی ٹکر کے نشانات تھے، نہ انجن میں کوئی خرابی ہوئی تھی۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی خرابی کی وجہ سے جیم نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ وہاں موجود وہ پراسرار مخلوق تھی۔ اب یہ بات کہ ایسا حادثہ کبھی ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ کیوں نہیں ہوا تھا، تو ان کا کہنا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہم کبھی بھی اپنے ٹرک سے باہر نہیں نکلتے۔ ہمیں اکثر عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، اکثر ہمارا ٹرک بھی بند پڑ جاتا ہے، لیکن ہم اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق میں نے گاڑی سے باہر نکل کر غلطی کی تھی، جس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا۔ تب بھی خدا کا شکر ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ کسی طرح اس مخلوق نے مجھے جنگل سے باہر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی لاہور میں جاب لگنے سے پہلے تک میں ابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور روز ہی ان درختوں کے جھنڈ کے سامنے سے کئی بار گزرنا ہوتا تھا، لیکن جب بھی رات میں وہاں سے گزر ہوتا ہمیشہ اس رات کا خوف طاری رہتا کہ وہاں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان زمینوں کا مسئلہ تو آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، اس لیے وہ چھوٹا سا جنگل آج بھی ویسا ہی ہے۔ اب میں بھی اپنے چھوٹوں کو اپنے اوپر گزرے ان لمحات کے قصے سناتا ہوں تو کچھ یقین کرتے ہیں، کچھ میری طرح ہی ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ سچ ہی ہے کہ جب تک خود زخمی نہ ہو اندازہ نہیں ہوتا کہ زخم کتنی تکلیف دیتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ان سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری اس چھوٹی سی خانقاہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ خانقاہ ہی تو ہے چھوٹی سی۔ آپ سب دوست مل بیٹھتے ہیں، کچھ آپ کہانیاں شیئر کرتے ہیں، کچھ میں اپنی ڈائری سے سناتا ہوں۔ آپ سب دوست اتنا سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ ایسے ہی بھائی کے اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے، موٹیویٹ کرتے رہیے، اور جو لوگ اس طرح کے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیے تاکہ اور لوگ بھی ہماری اس بیٹھک کا حصہ بن سکیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں کی یہ شکایت عام ہے، میں ویڈیوز جلدی اپلوڈ نہیں کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کی یہ شکایت سر آنکھوں پر، کیونکہ یہ شکایت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں۔ امید ہے جلد ہی اپنا پی سی اپڈیٹ ہو جائے گا تو پھر ویڈیوز بلا ناغہ اپلوڈ ہوا کریں گی۔ تب تک کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور پھر اس وعدے کے ساتھ آج کی ملاقات تمام ہوتی ہے کہ ان ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن ایک بات کہتا چلوں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کر لیجئے، کیونکہ میری باتیں صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ موجود وہ مخلوق بھی سنتی ہے جس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنا حفاظتی حصار بنا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ارد گرد موجود یہ سب نہ دکھنے والے لوگ خود کو آپ پر ظاہر کر دیں۔